السلام علیکم۔ شب برات ایک بہت بڑا تہوار ہے۔ اس کی کیا فضیلت ہے؟ کیا کوئی قرآن و حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے؟ اور اس کے علاوہ کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ اس کے حوالے سے انکار بھی کرتے نظر آتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کو رہنمائی دوں گی۔ شب برات چھٹکارا پانے کی رات ہے۔ اس کو عربی زبان میں لیلۃ البراءت کہتے ہیں۔ 15 شعبان المعظم کی یہ رات ہے، اور اس حوالے سے صحیح ستہ میں کئی احادیث بھی موجود ہیں، اور امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شعب الایمان میں اور اس کے علاوہ کئی کتابوں میں اس کے حوالے سے احادیث بھی موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کی اہمیت کو بیان کیا کہ اس رات کتنے کتنے افراد بخشے جائیں گے۔ اس مبارک شب میں اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ کتابوں میں لکھا گیا ہے، قبیلہ بنی کلب قبائل عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا۔ کچھ نصیب ایسے بھی ہیں جس پر شب برات یعنی چھٹکارا پانے کی رات بھی نہ بخشے جانے کی وعید ہے۔ حضرت سیدنا امام بہقی شافعی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فضائل الاوقات میں نقل فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، 6 آدمیوں کی اس رات بھی بخشش نہ ہوگی۔ کون کون سے ہیں وہ 6 آدمی؟ شراب کا عادی، ماں باپ کا نافرمان، زنا کا عادی، قطع تعلق کرنے والا، تصویر بنانے والا اور چغل خور۔ اور اس کے علاوہ کاہن، جادوگر، تکبر کے ساتھ پاجامہ لٹکانے والا اور کسی مسلمان سے بلا اجازت شرعی بغض و کینہ رکھنے والے پر بھی اس رات مغفرت کی سعادت سے محرومی کی وعید ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کو چاہیے کہ بیان کردہ گناہوں میں سے اگر معاذ اللہ عز و جل کسی گناہ میں ملوث ہوں تو وہ بالخصوص اس گناہ سے اور بالعموم ہر اس گناہ سے شب برات کے آنے سے پہلے بلکہ آج اور ابھی سچی توبہ کر لیں، اور اگر بندوں کی حق تلفیاں کی ہیں تو توبہ کے ساتھ ساتھ ان کی معافی تلافی کی بھی ترکیب بنا لیں۔ اور اس کے علاوہ شب برات کہاں سے ثابت ہے اور اس طرح کے کئی فضائل قرآن مجید میں بھی موجود ہیں۔ قرآن مجید کی سورۃ دخان میں ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ اس آیت مبارکہ میں کہ اس قرآن کو ہم نے مبارک رات میں نازل کیا اور ہم ہی ڈر سنانے والے ہیں، اور اس رات کے اندر ہر کام تقسیم کیا جاتا ہے۔ بعض مفسرین کی رائے 2 طرح کے اقوال ہیں۔ ایک مشہور قول تو یہ ہے کہ یہ شب قدر ہے، اور دوسرا مشہور قول یہ ہے کہ یہ شب برات ہے۔ تو یوں جو بھی اسلاف ہیں، تابعین ہیں، ان کے نزدیک اس رات کی بڑی اہمیت ہے، اور انہی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی رات ہے، اس کی فضیلت کے بارے میں اتنی احادیث طیبہ بھی موجود ہیں، اور جو اس کے علاوہ عمومی طور پر اس کے انکار کرنے والے یعنی کہ منکر ہیں، اس کے باوجود بھی یہ رات معتبر رہی، متبرک ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ اس رات میں عبادت کا طریقہ بھی رائج ہے۔ امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ لطائف الاسلاف میں تابعین کا عمل ذکر کیا، ان کی عبادات کا ذکر کیا، اور ایک پوری لسٹ ہے یعنی کہ اس کے متعلق عبادات کے ذکر کے متعلق علماء کرام کی کہ یہ رات میں قیام کرو، دن میں روزہ رکھو، اس کے متعلق حدیث مبارکہ بھی ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر جو موجود ہے حدیث مبارکہ، اس میں باقاعدہ 15 شعبان کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جب 15 شعبان کی رات آئے، جس کو ہم بعض اوقات شب برات بھی کہتے ہیں، اس رات کے بارے میں ارشاد فرمایا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، قوموا لیلہ، اس کی رات کو عبادت کرو، اور صوموا النہار، اور دن کو روزہ رکھو۔ تو خاص اس دن کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اگرچہ سند کے اعتبار سے اس پر کلام کیا گیا ہے، اسے ضعیف کہا گیا ہے اس حدیث کو، جیسے اصول محدثین کے اصول کی روشنی میں یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ فضائل الاعمال کے اندر جہاں پر کسی عمل کی ترکیب آئی ہو، فضیلت آئی ہو، تو وہاں پر عمل کرنا بالکل جائز ہے، مستحب ہے، اگرچہ ضعیف حدیث ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ 15 شعبان کو روزہ رکھنے کا بھی یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا، اور اسی رات میں عبادت کرنے کا بھی
حکم ارشاد فرمایا۔ صحیح ستہ کی کتابوں میں بھی مذکور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے اکثر روزے رکھا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں باکثرت روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیونکہ اس مہینے میں اعمال اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اعمال اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوں تو اس حالت میں روزے دار ہوں۔ 15 شعبان وہ رات ہے جس میں اعمال نامے اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس رات میں اللہ عز و جل کی عبادت کی جائے اور دن کو روزہ رکھا جائے۔ شب بارات وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ سب بندوں کے اعمال نامے دیکھتے ہیں۔ یہ رات گناہوں کی معافی اور نیک اعمال کے لیے خاص ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور مغفرت سے اس رات میں بہت سے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ شب بارات کی آخری تہائی رات میں دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اپنے رب سے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگیں، گناہوں کی معافی طلب کریں، نیک اعمال کے لیے مدد کریں دوسروں کی۔ یہ رات صرف ظاہری اعمال نہیں بلکہ دل کی صفائی کی رات ہے، یعنی کہ اپنے دل کو صاف کرنے کی رات ہے۔ تو کوشش کریں کہ دل میں کسی کے لیے بھی بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، کسی کے لیے اپنے دل میں برائی پیدا نہ کریں، سب کے لیے محبت اور دعا کا جذبہ رکھیں۔ یہ رات کہتی ہے کہ اللہ لمبی عبادت نہیں، صاف دل چاہتا ہے۔ اگر دلوں میں نفرت باقی ہو تو مغفرت نہیں ہوتی۔ رشتہ توڑ کر جنت کی امید نہ رکھیں، ماں باپ کو دکھ دے کر رحمت کی بھی امید نہ رکھیں۔ شعبان کا جو ہمیں پیغام دیا جاتا ہے وہ سیدھا اور صاف الفاظ میں ہے کہ رمضان سے پہلے اپنے دلوں کو پاک صاف کر لو، پھر رمضان سے جڑ جاؤ اور رمضان میں اللہ عز و جل کی عبادت کرو، اللہ عز و جل کے لیے روزہ رکھو، معاف کیے بغیر آگے نہ بڑھو۔ آج کی رات زیادہ مانگنا نہیں ہوتا، آج کی رات جو سب سے زیادہ اور مین بات ہے وہ اپنے آپ کو بدلنا ہوتا ہے، یعنی کہ اپنے دل کو بدلنا ہوتا ہے، اپنے دل کو پاک صاف کرنا ہوتا ہے گناہوں سے، لوگوں کے دل، اپنے دل میں جو لوگوں کے لیے نفرت ہوتی ہے اس سے اپنے دل کو پاک صاف کرنا ہوتا ہے۔ یا اللہ میرے دل کو نفرت سے خالی کر دے، جو معاف کر گیا وہ کامیاب ہو گیا اور جو جھک گیا وہی بخشا گیا۔ یہی شعبان ہے، یہی مغفرت کی رات ہے۔ آج فیصلہ کر لیجئے، عبادت بعد میں اور دل کی صفائی سب سے پہلے۔ وہ حدیث مبارکہ آپ نے تو سنی ہوگی نا، نیت المومنین خیر من عملی، یعنی کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو لہٰذا اپنی نیت کو صاف کیجئے، اپنی نیت کو، اپنے دل کو پاک صاف کیجئے گناہوں سے، بری باتوں سے، اور پھر عبادت کی طرف رجوع کریں۔ جو نہ بدلا وہ محروم ہو گیا۔ اللہ پاک ہمیں محرومیوں سے بچائے، محرومیوں میں شامل نہ فرمائے، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر شب بارات میں حلوہ بنانے کی حقیقت کے متعلق، یعنی کہ میٹھی کوئی چیز بنانے کے متعلق، تو اس کے متعلق بار بار یہ سوال ہوتا ہے کہ نئی نئی چیزیں آپ لوگ ایجاد کر دیتے ہیں، اس سے مراد حلوہ وغیرہ یعنی کہ یا پھر روحیں وغیرہ گھر میں آتی ہیں، اس کے متعلق یعنی کہ کیا کہیں گے آپ؟ تو اس کا جواب یہ آتا ہے کہ یہ تو بہت عجیب و غریب بات ہوتی ہے نا کہ نئی نئی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ نئی بات وہ ہوتی ہے جو شریعت یا دین سے ٹکرائے تو وہ بدعت کہلاتی ہے، یعنی کہ وہ نیا کام جو دین سے نہ ٹکرائے بدعت نہیں کہلاتا۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی ہے اسلام کے اندر کہ نیا کام ایجاد کرنا درست ہے، بشرط یہ کہ وہ شریعت کے عین موافق ہو، یعنی کہ وہ دین سے نہ ٹکرائے، شریعت سے نہ ٹکرائے۔ باقی بات تو حلوہ بنانا، تو مومن تو میٹھا ہوتا ہے اور میٹھے کو پسند کرتا ہے، تو بنانے میں کوئی حرج نہیں۔ جو اعتراض کرتا ہے وہ بھی حلوہ کھاتا ہے، جو نہیں کرتا وہ بھی حلوہ کھاتا ہے۔ اعتراض کرنے کے متعلق مشہور مقولہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، المعتبر کلامہ، یعنی کہ جو کلام پر اعتراض کرتا ہے وہ نابینا کی مانند ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میٹھی چیز کو پسند کرتے تھے، اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ مومن میٹھا ہوتا ہے اور میٹھے کو پسند کرتا ہے، تو لہٰذا اسلامی اور خوبصورت تہوار میں آپ میٹھا بنائیں، پوڑیاں بنائیں، جو بھی کچھ بنائیں، یہ سب جائز ہے۔ اور اس کے علاوہ شب بارات کہاں سے ثابت ہے؟ تو اس کے متعلق میں نے آپ کو سورۃ دخان کی آیت مبارکہ یعنی کہ بیان فرمائی ہے آپ لوگوں کے سامنے کہ شب بارات کہاں سے ثابت ہے۔ اور اس کے علاوہ
روزہ رکھنا تو یہ سنت ہے، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں اکثر روزے رکھا کرتے تھے۔ اور ایک اور مسئلہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ رات میں عبادت کرنا اور دن میں روزے رکھنا، اس کے متعلق بھی بیان فرما دیا گیا۔ اس رات میں عبادت میں گزاریں، دعا میں گزاریں، نیکیوں میں گزاریں، تاکہ اللہ عز و جل کی رحمت اور مغفرت ہمارے حصے میں آئے۔ اللہ ہمیں اس رات کی برکتوں کو سمیٹنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کے علم میں بھی اضافہ عطا فرمائے اور میرے علم میں بھی اضافہ عطا فرمائے، آمین۔